پاؤں جو کھلے کر کے پڑھتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ شیطان کا بچہ گزر جاتا ہے اس لیے ہم اس کا راستہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک حنفی کھڑا تھا، غیر مقلد ساتھ ہے، وہ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھاتا جاتا ہے، وہ پیچھے کرتا ہے پھر چڑھا دیتا ہے، آخر تنگ آ کے وہ اس نے اس کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کے اوپر ایڑی ماری، تو انگلی چڑھا رہا تھا انگلی کے اوپر، اب اس کی چیخ نکل گئی، انہیں لڑنے لگ گیا، نماز ٹوٹ گئی دونوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کیوں مارا مجھے، یہ ایڑی کیوں ماری ہے؟ کہتا ہے تو کیوں میری انگلی کے اوپر انگلی چڑھاتا تھا؟ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کو میں روکنے کی کوشش کرتا تھا کہ شیطان نہ درمیان میں آ جائے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو شیطان کی چیخ نکلوا دی، کوشش ہی کر رہا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر یہ ہے کہ مومن وہ کامیاب ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جب دوسرے کی انگلی کے اوپر انگلی چڑھاتا ہے نہ اپنا خشوع رہے گا نہ ہی اس کا خشوع رہنے دے گا۔ اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتا اپنی دائیں جانب نہ رکھے، دائیں جانب کا احترام کرے، اور بائیں جانب بھی نہ رکھے کیونکہ تمہاری اگرچہ بائیں ہوگی لیکن دوسرے کی دائیں جانب ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اگر اور جگہ نہ ہو تو پاؤں کے درمیان رکھ لے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر بخاری میں فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ دونوں آدمیوں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ جوتا رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی روک رہے ہیں۔ اگر پاؤں کے اوپر پاؤں ہی چڑھانا ہوتا تو پھر تو جوتے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جوتے رکھنے کی جگہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھانا جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں بخاری شریف صفحہ 100 کی، کہ حضرت انس اور نعمان بن بشیر کی ہے کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملتا تھا۔ اللہ کے سارے جو ہیں وہ شارحین کہتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، محاذات مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس سے خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور جو ہے وہ صفیں درست کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی وہ یہ سینوں کے برابر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر روایت پوری نعمان بن بشیر کی یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، اور اگر یہ کیا جائے قد برابر بھی ہے تو پھر بھی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لگتی، ایک طرف اگر جوکے لگائے گا دوسری طرف سے رہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مجازی معنی تھا وہ جو میں نے کہا تھا کہ تعیین معنی کے لیے جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ جہاں پوری امت مجازی معنی مراد لے وہاں انہوں نے حقیقی معنی مراد لینا ہے، جہاں پوری امت کسی حدیث کا حقیقی معنی مراد لے انہوں نے مجازی معنی مراد لینا، اس وجہ سے وہاں حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی سے کہا کہ بھی کیوں یہ ٹانگیں چوڑی کرتا ہے؟ کہتا ہے جی شیطان کو روکتا ہوں۔ ادھر سے تو روک دیا اور نیچے سے اتنا بڑا پھاٹک جو ہے وہ کھول دیا، اس سے جو ہے وہ اگر گزر جائے تو پھر بلکہ یہاں سے گزرتے گزرتے اگر سینگ کہیں پھنس گیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے روپڑی سے یہی کہا، عبد القادر روپڑی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آگے جو ہے وہ پستول ہے تو وہ ڈر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پستول سے پہلے خندق بھی ہے اس نے بنائی ہوئی، یہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ داخل ہو گیا تو کام خراب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تلعبوا بمقاعد بنی آدم، کہ یہ جو ہے یہ بنی آدم کی مقاعد سے جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اس وجہ سے کام جو ہے وہ اور بگڑ جائے گا۔ اور خشوع خضوع والی نماز یہی ہے، انسان جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو، یہ آدمی ناک کے نیچے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور سجدے کی جگہ جو ہے وہ نظر ہو تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ خشوع خضوع والی نماز ہے۔